بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی وعلی آلک وصحابک یا حبیب معزز سامعین حاضرین السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، مالک الملک نے کرم کیتا کہ اسی سارے مل کے آج اکٹھے ہو کے نماز جمعہ ادا فرمائی اور جمعے تو بعد پھر بیٹھ کے سانو اللہ دی یاد کرنے دا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات اتے ہزاروں کروڑوں اربوں درود و سلام آپ دے توفیل اللہ تعالیٰ نے محفلاں مجلساں سانو عطا فرمائیاں۔ دوستان محترم، ہر جمعہ دی طرح میری گفتگو جڑی ہے آج کل نماز دے بارے معلومات، نماز کس طرح فرض ہوئی اور دے اوقات دے بارے بتا رہا ہوں۔ آج مغرب دی نماز دے بارے گفتگو کرانگے کہ نماز مغرب کیوں اللہ تعالیٰ نے ٹائم مقرر فرمایا۔ مغرب دی نماز جیسا فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء علیحدہ علیحدہ ٹائم ہے۔ ظہر اور عصر دے بارے تسی سماعت فرما چکے ہو۔ مغرب دا ٹائم مقرر کرنے حکمت سی کہ آدم علیہ السلام نے نماز مغرب ادا فرمائی۔ جس وقت آپ دی توبہ قبول ہوئی اس وقت مغرب دا ٹائم سی، تو آپ نے اللہ دا شکر ادا کیتا ہے، نماز ادا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نو او ٹائم او توبہ کرنا، آدم علیہ السلام دی نماز پڑھنا اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین واسطے اے ٹائم نماز مغرب مقرر فرما دیتا۔ اس واسطے جو شخص نماز مغرب پڑھ دے صبح تو شام تک جو غلطیاں گناہ ہوندے اللہ تعالیٰ اس نماز دے توفیل و معاف فرما دے۔ جس طرح آدم علیہ السلام جناب دی غلطی تنی سی زہری جری اللہ تعالیٰ دی آزمائش سی، وہ پوری ہوئی۔ مغرب دے ٹائم اللہ تعالیٰ نے معافی اور توبہ قبول فرمائی۔ اس طرح حضور دی امت جس وقت مغرب دی نماز پڑھ دیا تو اللہ تعالیٰ دن بھر دیا غلطیاں خطاواں گناہ نو معاف فرما دے۔ آدم علیہ السلام دے صدقے نبی پاک دے توفیل عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آپ دے معجزات جس وقت لوگاں نے دیکھے تو لوگاں نے آپ نو اللہ دا بیٹا کہنا شروع کر دیتا اور مائی مریم نو اللہ دی بی بی کہنا شروع کر دیتا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ عرض کیتی، یا رب العالمین اس وچ میری کوئی خطا نہیں، میرا کوئی قصور نہیں، یہ لوگ میرے تے الزام لگاندے کہ خدا دا بیٹا ہے، اور مائی مریم اللہ دی
بیوی ہیں اسی میری کوئی غلطی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ تسیس تو بری ذمہ آپ تے دو الزام لگ دے سن، کچھ کہنے سن اے خدا ہیں، کچھ کہنے سن خدا دے بیٹے ہیں، اللہ اور اللہ دے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تسی بری ذمہ اس بات تو، دونوں الزام تھوڑے تو دور ہیں۔ جو کوئی ایسی خطا کردہ اس دی سزا دا وہ خود مستحق ہے۔ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام دی پریشانی، دونوں پریشانیاں دور ہوئیاں، آپ نے 2 رکعت نماز اللہ دا شکر ادا کرنے، 2 رکعتاں پڑھیاں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ 2 رکعتاں بہت پسند آئیاں۔ مائی مریم علیہ السلام نے اللہ دی بی بی کیا جاندہ سی، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اس الزام تو بری فرمایا کہ تھوڑے تے اس چیز دا کوئی یعنی کہ گناہ، کوئی غلطی، کوئی سزا نہیں۔ انہوں نے 1 رکعت نماز شکرانہ ادا کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعتاں اور مائی صاحبہ نے 1 رکعت پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی پسند آئی کہ 3 رکعتاں امت تے فرض فرما دیتی ہیں، 3 ملا کے امت تے فرض فرمائیاں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امت جس وقت 3 رکعتاں پڑھے گی تو انہاں دے الزامات، غلطیاں، خطاواں اللہ معاف فرمائے گا۔ دوسری حکمت سی، دوسرا نقطہ کہ 3 رکعتاں کٹھیاں ہونیاں اس وجہ سی۔ تیسرا نقطہ نماز مغرب فرض فرمانے دا کہ سارا دن روشنی رہی، دن بھر سورج روشن ہویا، لوگ چلدے پھردے رہے، جنگلاں دا سفر، دریاواں دا سفر، اندھیریاں دا سفر، اس روشنی آسانی نال طے ہویا، کوئی پریشانی نہیں ہوندی۔ لیکن جو ہی شام پیندی اندھیرا شروع ہوندا تے ہر سفر تو بندہ بغیر روشنی تو گھبراندا ہے۔ اور رات دے وقت بہت سارے موذی جانور جڑے انساناں نو تکلیف دینے والے، سانپ دیکھو، جنگلی جانور دیکھو، ہر قسم دے جانور جس جگہ ہوندے عموماً اپنیاں بلاں تو باہر آ جاندے، اور ہر جانور جڑا ہے اس دی یہی کوشش ہوتی کہ کسی انسان نو نقصان پہنچایا جائے، اس نو ڈنگیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام فرمایا موسیٰ ساری دنیا جڑی ہے زہر ہے، قاتل ہے انسان واسطے، لیکن جس وقت شام دی نماز پڑھن گے تو اے امن وچ رہن گے۔ تسی دیکھا کیسا روشن دن ہوندہ ہے کہ رات دے وقت جنگل دے وچوں اکیلے گزردے ہیں، کتنا خوف آندا ہے، گھاس دا سفر ہوئے، مکئی دا موسم ہوئے، کوئی موسم ہوئے، اتنا خوف آندا ہے، اتنا خوف کہ او رستہ طے کرنا اندھیرے جو بہت مشکل ہوندہ ہے۔ بندہ زندہ انسان جڑا ہے وہ اندھے دی مثال، مردے دی مثال ہو جاندہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر موذی جانور اور ہر زہریلی چیز تحفظ واسطے فرمایا نماز مغرب ادا کرو تاکہ تسی نہ چیزاں تو محفوظ رہو۔ اس تو بعد نماز دراصل جو ہے اللہ تعالیٰ دا شکریہ ادا کرنے دا ایک ذریعہ ہے کہ کتنا بڑا روشنی والا دن ختم ہویا، صبح تو شام تک اللہ تعالیٰ نے کتنیاں نعمتاں عطا فرمائیاں، انہاں نعمتاں دا اگر ایک ایک نعمت دا شکر ادا کیتا جائے تو بندہ نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا جڑا نماز مغرب پڑھ دے وہ سارا دن دیاں جتنیاں بھی اللہ دیاں نعمتاں اس استعمال کیتیاں سب دا وہ شکریہ ہو جاتا ہے۔ ایکو دفعہ اس واسطے اللہ تعالیٰ دیاں نعمتاں اس دا احسان عظیم اس دا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے۔ تو نماز 5 گانا پڑھنے نال اللہ دیاں نعمتاں دا شکر بھی ادا ہو جاتا ہے، ورنہ ایک ایک چیز دا شکر
کتھے انسان ادا کر سکتا ہے۔ اس واسطے سب تو بڑی نعمت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ذات پاک آپ دا دنیا تے تشریف لانا، اے اللہ تعالیٰ دا شکر ہے۔ تو حضور دے غلام نماز دی صورت اللہ تعالیٰ دا ہر دنیا دی نعمت اور امتی ہونا، اپنے آپ نو حضور دا غلام سمنا، اللہ دا شکر ادا کر دے ہیں۔ اس وچے بھی حکمت ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام آپ دے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام آپ تو جدا ہو گئے، انہاں دے فراق وچ روندے رہے، روندیاں نظر چلی گئی۔ جس وقت یعقوب علیہ السلام نو اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام دی اطلاع ملی، انہاں اپنی قمیض بھیجی کہ میرے ابا جی نو دینا اپنے چہرے تے اپنی اکھاں تے مل لے سن۔ نظر چلی گئی، جسا قمیض آئی تو آپ نے وہ چہرے اور اکھاں تے ملی، آپ دی روشنی واپس آ گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام 3 غم سن، ایک کہ میری نظر چلی گئی رو کے، دوسرا میرا بیٹا پتہ نہیں صحیح سلامت زندہ ہے یا نہیں، تیسرا میرا بیٹا اگر زندہ ہے تو دین اسلام اسے قائم ہے یا نہیں۔ جیسا قمیض آئی اطلاع ملی، تینوں غم دور ہو گئے آپ دے، نظر بھی آگئی، آپ دے بیٹے اسلام اتے قائم سن، وہ اطلاع بھی مل گئی، اور صحیح سلامت زندہ سن وہ بھی اطلاع مل گئی، تینوں غم دور ہو گئے۔ جیسا ایک غم دور ہوئے، مغرب دا ٹائم سی، جس وقت آپ دی نظر واپس آئی، آنکھ کھولی تو نماز مغرب سی، آپ نے 3 رکعتاں 3 غم دور ہونے دی خوشی آپ نے ادا فرمائیاں۔ اللہ تعالیٰ نو وہ 3 رکعتاں اتنیاں پسند آئیاں کہ حضور دی امت واسطے وہ فرض فرما دیتی ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام اللہ دے نبی سن، انہاں دا رونا جڑا ہے مفسرین فرماندے اس واسطے رونا نہیں سی کہ وہ بیٹے دی محبت دے اندر اتنا، یعنی کہ وہ پریشان ہو گئے کہ روندے رہے۔ انہاں کو پوچھا کسی، اے اللہ دے نبی تسی کیوں اتنا روندے رہے ہو، تے زندہ سن تو انہوں مل ہی جاوانا؟ کہندے میں روندا رہا خدا واسطے، اللہ دی واسطے، کہ مینوں بیٹے دا غم نہیں سی، مینوں اے فکر سی کہ میرا بیٹا میرے تو جدا ہو گئے، کدھرے اللہ دے دین تو دور نہ ہو جائے۔ اس واسطے میں دن رات روندا رہنا سا کہ او میرا بیٹا نبی ہے، نبوت ہے، کدھرے وہ اپنے علم اور اپنے رستے تو نہ بھٹک جائے۔ میرے رونے دا مقصد ہے سی۔ تو جڑے اللہ والے ہوندے ہیں، اللہ دے دوست ہوندے ہیں، انہاں دا رونا، انہاں دا ہسنا، انہاں دا بیٹھنا، انہاں دا اٹھنا، انہاں دا چلنا پھرنا، ملنا جلنا، ہر عمل جڑا ہے اللہ دی رضا دی خاطر ہوندہ ہے۔ جو اللہ دی رضا دی خاطر ہر عمل کیتا جائے تو اللہ تعالیٰ اسی برکتاں عطا فرما دیندا ہے۔ تو نماز مغرب دے بارے عرض کر رہا ساں، تو اے نماز مغرب دی حکمت ہے۔ آج کچھ ٹائم بھی اتنا نہیں، پچھلا جمعہ سائیں محمد حسین صاحب وفات پا گئے، ایک دم جمعہ تو بعد جانا پیا۔ آج شاید کچھ دیر بعد گجر خان جانا پہ، ایک بہت پرانے مرید میرے قبلہ عالم مرشد پاک دے حاجی عدالت صاحب، وہ اس دنیا فانی تو وفات پا گئے ہیں۔ نماز جنازے دا وقت ہے ہی ہے، لیکن فاتحہ سے آج ہو سکتا ہے میں روانہ ہو جاؤں۔ دوسرا آج ماشاءاللہ جمعہ دا خطاب تسی سماعت فرمایا، پیر سید مدثر حسین شاہ صاحب گیلانی، آپ بھی کل برطانیہ تو تشریف لے کے آئے، اچانک تشریف آوری ہوئی نہ دی، تشریف لے آنی نہ دی، ملاقات کریا کرو، ملیا کرو۔ بہت عرصہ میرے نال انہاں وقت گزاریا، بہت ہی اچھا۔ ہن میں سال تے یاد نہیں، 20 سال تو تے زیادہ ہی ہو گئے ہو سن۔ جمعہ دا خطاب فرمانا جدو اے آ جان، پھر جمعہ دا خطاب اے فرمان دے ہیں، اس واسطے بڑی خوشی ہے انہاں دے آنے دی۔
برطانیہ تو ہر 2-3 مہینے بعد آ جاندے ہیں مرشد دی محبت ہے عشق ہے کئی میں دیکھے نیچے بازار ہی رہنے والے انہوں نے 2-3 مہینے بعد حاضری نصیب نہیں ہوندی حاضری نصیب ہونا اے اللہ تعالیٰ دا اے بھی احسان ہے کہ ہر بندے ہیں اے توفیق نہیں ہوندی اے کسی نو ہوندی جس دے دل وچ اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے مرشد اپنے اور اپنے غلامہ دی محبت پیدا فرما دے ہر کسی تو اکثر 2-3 مہینے بعد آ جاندے ساڑھا بھی دل اداس ہوندہ ساں پابند نہیں کر دے لیکن جدو دل ہی خیال آندہ آپ ہی یہ آ جاندے ہیں کہنے دی ضرورت ہی نہیں پہندی خود بخود ہی یہ آ جاندے ہیں اس وقت جس وقت انسان کوئی سچا ارادہ کرے مرید غلام سچا ارادہ کرے مرشد دی تمنا دل ہی رکھے اپنے آپ ہی اسباب پیدا ہو جاندے ہیں پتہ ہی نہیں چلدا اپنے عقیدے صحیح رکھو اپنا ایمان صحیح رکھو عقیدہ صحیح ہے ایمان صحیح ہے تو منزل دور نہیں منزل مشکل نہیں اس واسطے مرشد دی ذات دے نال اپنی عقیدت محبت عشق جنہ لوکاں دا صحیح ہے اس دنیا وچ بھی ہوئی کامیاب اور اس جہان وچ ہوئی کامیاب میں عاجز مسکین مرشد دا غلام تھوڑے سامنے بیٹھا بول رہا یہ سب عطائے مرشد ہے عطائے غوث پاک ہے مرشد جنہوں عطا کرے وہ جدھر جائے عطا ہی عطا ہوندی جاندی اس واسطے اپنے مرشد نہ تعلق مضبوط رکھو پھر مکہ مدینے جاؤ جتھے جاؤ سب پاسے عطا ہی عطا ہوندی اپنا باپ ناراض ہو جائے باپ ددکار دے اللہ تعالیٰ فرما دے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا ماں باپ دے احسان کرو اگر اپنا باپ دعا دے دے باپ راضی ہوئے پھر چاچے بھی راضی تائے بھی راضی امامے بھی راضی اگر باپ دا نا فرمان ہوئے سارے جہاں دی فرما برداری کرے وہ کسے کام نہیں آندی اسی طرح پہلی منزل جڑی ہے اللہ دی محبت اللہ دے قریب ہونے واسطے وہ مرشد دی ذات ہوندی ہے جس مرشد دا دامن پکڑیا مضبوطی نہ جتھے بھی جائے کامیابی ہوندی اس واسطے مرشد دی سچی تابعداری فرما برداری اور غلامی اس زندگی اس جہان اور اس جہان دونوں جہاں ترقی اور کامیابی دا ایک راز ہے جیڑا کوئی بھی کامیاب ہویا وہ مرشد دی غلامی دنیا دا مال آ جائے کئیاں کول سب تو پہلے وہ مرشد نو بھول جاندے دنیا دا مال جڑا ہے وہ شیطان چاہتا ہے دے کے تے سیدھے رستے تو بٹک جائے انسان بڑے بڑے دیکھے بٹک جاندے کہ ہوندا آخر دے نہ دین اصل نہ دنیا اصل اس واسطے جنہ لوکاں نے اللہ رسول اور نبی پاک دی غلامی کیتی سچے دل دے نال مرشد دی غلامی کیتی وہی کامیاب ہوئے دنیا دے اندر جتنے بھی لوگ کامیاب ہوئے وہ غلام ہی غلام ہے غلام ہی غلام ہیں جتنے بھی ہیں وہ کس دے غلام ہیں وہ اللہ دے غلام اور اللہ دے محبوب دے غلام ہیں اللہ تعالیٰ تھانو سانو سب نو حق تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ